الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وما هو اہلو۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں، چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ رات کو دن سے پہچانا جاتا ہے، شام کو صبح سے پہچانا جاتا ہے، کالے کو گورے سے پہچانا جاتا ہے، اور اسی طرح بیوقوفی کو عقل مندی سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں جب سے آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کا ایک انتظام قائم فرمایا ہے۔ انسان کو بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ انسان کے لیے ہر قدم پر رہنمائی کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم ہوا ہے، جس کو ہم اور آپ نبوت کہتے ہیں۔ سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک شریعت اور آپ کا مبارک دین یہ اس دنیا کے خاتمے تک کے لیے ہے۔ یعنی اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اب کوئی شریعت آنے والی نہیں، یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور اب یہ تا قیام قیامت چلتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی میں اگر آپ اور غور کریں تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس زندگی کو سمجھنے سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ خاص کر ہمارے آج کے موجودہ دور میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کیا جائے اور یہ کہہ کر پیش کیا جائے کہ یہ سیرت اور یہ مبارک زندگی اپنے اندر تمام مسائل کا حل رکھتی ہے، اور اس مبارک زندگی میں انسانیت کے ہر طبقے کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی ہے، تو ہم کو اس بات کو سمجھنے سے پہلے موجودہ دور کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا کہ اس دور کے اصل اور بیسک مسائل پوری انسانیت کے سامنے کیا ہیں۔ جب ہم کو وہ مسئلے سمجھ میں آئیں گے تب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو دو باتیں ہیں، پہلی بات اس دور کے مسائل کیا ہیں، اور نمبر دو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ان مسائل کا حل کیا ہے۔ اس دور کے بنیادی جو مسائل ہیں ان میں سب سے اہم مسئلہ جو غور کرنے کے قابل ہے اور لائق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ساری دنیا میں ایک نظام کے تحت جی رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ایک نظام قائم ہے، اور دنیا کے بڑے حصے پر اس نظام اور اس سسٹم نے گویا کہ قابو کر رکھا ہے، یعنی دنیا اس کی جکڑ بندیوں میں مبتلا ہے اور اس سے نکل نہیں پا رہی ہے۔ پوری دنیا کا وہ نظام جس نے ہر چیز کو
حتیٰ کہ میری اور آپ کی سوچ و فکر کو، ہمارے تھاٹ پروسیس تک کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ ہم سوچتے بھی وہی ہیں جو وہ چاہتے ہیں، ہم کر بھی وہی رہے ہیں تقریباً جو وہ ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں۔ یہ نظام 1776 میں ایک بہت بڑا اسکالر تھا، ایڈم اسمتھ اس کا نام تھا، اس نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر اس نے دنیا میں ایک نئے نظام کو پیش کرنے کا خاکہ پیش کیا، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو دنیا میں تمہارے سارے مسائل کس چیز سے حل ہوتے ہیں۔ دنیا میں جب تم بیمار پڑتے ہو تو دوا وہ پیسے سے ملتی ہے، جب تم کہیں سفر کرتے ہو تو ٹکٹ پیسے سے ملتا ہے، جب تم کسی ضرورت کے لیے بازار جاتے ہو تو بازار جا کر تمہیں جو سامان ملتا ہے وہ بھی پیسے سے ملتا ہے، تم ٹرین میں جاتے ہو تو اس کے لیے بھی تم کو ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے۔ اس نے ایک تصور دیا ساری دنیا کو کہ دنیا میں اصل چیز اگر کوئی ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کے سامنے جھک جایا جائے اور جس کو اپنے پاس اکٹھا کرنے کی مکمل کوشش کی جائے، تو وہ چیز ہے پیسہ، وہ چیز ہے سرمایہ، اور وہ چیز ہے کیپٹل، جس کو ہمیں اپنے پاس جمع کرنا ہے۔ کہ اب جمع کرنے کی شکل کیا ہو؟ اس نے کہا کہ یہ جو مذہب نے ہم کو حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، غلط اور صحیح، یہ جو تصور دیا ہے یہ سب بیکار کی باتیں، یہ پرانے دور کی باتیں۔ پیسہ آنا چاہیے، ہمارے پاس سرمایہ جمع ہونا چاہیے، وہ کیسے بھی جمع ہو جائے۔ جب دنیا کے سامنے یہ نظریہ پیش کیا گیا تو اس نظریے کے نتیجے میں دنیا کی بڑی تعداد، بلکہ یہ کہنا چاہیے اکثریت، اس نظریے سے متاثر ہوئی اور اس نے پیسے کو، اس نے دولت کو، اس نے کیپٹل کو معبود بنا لیا۔ اس نے کہا بس قابل پرستش اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایک ہے کہ وہ پیسہ ہے، کہ اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ ہمارے یہاں مقامات تحریری پڑھائی جاتی ہے، اس میں اس کے مصنف نے کہا تھا ایک واقعہ پورا نقل کرتے ہوئے کہ لولت تقى لقلت جلت قدرته، کہ اگر مجھے خدا کا ڈر نہیں ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ پیسہ بہت بڑی پاور ہے۔ یہ تصور پوری دنیا کے سامنے پیش کیا گیا اور بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم نے اسے قبول کر لیا کہ ہاں یہ بالکل صحیح بات۔ جب یہ نظام دنیا کے اندر چلا تو ہر سسٹم جو دنیا میں چلتا ہے، کوئی نظام آتا ہے، اس کے ریئیکشن میں کوئی دوسرا نظام آتا ہے۔ جب یہ پہلا نظام دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر سرمایہ داروں کی حکمرانی ہوئی، اور سرمایہ اور پیسہ آج بھی دنیا کا 80% پیسہ یا سرمایہ یا سونا یا چاندی یہ دنیا کے صرف 5% لوگوں کے پاس ہے۔ 20% میں پوری دنیا ہے اور 5% لوگوں کے پاس 80% دولت دنیا کی جمع ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو سرمایہ دار تھے وہ ایک بدماش اور غنڈے کی طرح سے، جیسے بدماش اور غنڈے اور موالی کسی سوسائٹی پر حاوی ہو جاتے ہیں اور ان کی بات چلنے لگتی ہے اور ان کو لوگ توجہ سے سننے لگتے ہیں، اس کے نتیجے میں ساری دنیا کا سرمایہ دار طبقہ جو تھا، پیسے والا جو تھا، وہ ڈومینیٹ کرنے لگا اور دنیا میں پھر حکومتیں ان کی مرضی سے بننے لگی، دنیا کے اندر قوانین ان کی مرضی سے طے کیے جانے لگے۔ یہی سب کچھ ہمارے ملک میں آج بھی ہو رہا ہے۔ اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن میں اشارہ کروں، سب کچھ وہی ہو رہا ہے۔ جو بڑے سرمایہ دار 2-3 گھرانے چاہتے ہیں وہی قانون بنتا ہے، اور وہ قانون بنتا ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ قانون بن گیا، اور اس قانون کے بننے کی بنیاد پر کسی ایک فیملی کو ہزاروں کروڑوں روپے کا فائدہ ہو گیا۔ یہ سسٹم تھا جو دنیا میں پیش کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرا دور آیا، اور اس دوسرے دور میں، یعنی وہ دور تقریباً اس دور کے 100 سال کے بعد تھا، 1866 میں غالباً کارل مارکس آیا اور اس نے اپنی تحریر داس کیپٹل کی شکل میں دنیا میں پیش کی۔ اس نے کہا نہیں، یہ جو نظام تھا پیسے والا کہ پیسہ مالداروں کے پاس ہونا چاہیے، یہ غلط تھا، بلکہ پیسہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے۔ اور اس نے ایک خوبصورت، بہت شاندار ایک نعرہ دیا، اور یاد رکھیے
کہ اگر نعرے جو ہوں وہ خوبصورت نہ ہوں تو لوگ متوجہ نہیں ہوتے ہیں. آپ سب سمجھدار ہیں, سب کا وکاس بھی ہو رہا ہے, سب کا ساتھ بھی ہو رہا ہے, اور سب کا وشواس بھی مل رہا ہے. اب اس سے خوبصورت کوئی اور بات ہوگی؟ یہ نہیں ہو سکتی. تو نعرے بڑے خوبصورت. تو اس نے ایک نعرہ دیا, اس نے کہا دیکھو بات بڑی بنیادی ہے. اس نے کہا پیسہ سب کے لیے ہے, کسی آدمی کے پاس اس کی اپنی ملکیت نہیں ہوگی, اپنی زمین نہیں ہوگی, اپنے کارخانے نہیں ہوں گے, اپنی فیکٹریز نہیں ہوں گی, اپنی ٹریڈنگز نہیں ہوں گی, بلکہ یہ سب کچھ اب گورنمنٹ کرے گی, اور سب کو پیسہ ملے گا, اور سب کو گھر ملے گا, اور سب کو روٹی ملے گی, اور سب بہت سکون کی زندگی دیں گے. یہ بہت ہی خوبصورت نعرہ تھا, لیکن اس کے پیچھے ایک ظالمانہ نظام چھپا ہوا تھا. ان دونوں نظاموں کو اگر آپ نے سمجھ لیا, میں اس کی تفصیل میں نہیں گیا ہوں, میں نے اشارہ کیا ہے, ان دونوں نظاموں کو سمجھنے کے بعد آپ ایک بنیادی بات یاد رکھیں, ان دونوں سسٹمز میں ایک بات کامن تھی, اور وہ بات یہ تھی کہ اب زندگی میں مذہب کی ضرورت نہیں ہے. یعنی مذہب کا کوئی کام ہی نہیں ہے ہمارے یہاں, اور وہ کام اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے قوانین خود بنائیں گے, ہم اپنا جو سسٹم ہے زندگی کا وہ خود طے کریں گے, کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے, کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے, کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. اس کو کوئی باہر والا طے نہیں کرے گا, اس کو ہم طے کریں گے خود. اور ہم جو طے کریں گے وہ ہمارا ایک پورا پارلیمنٹری سسٹم ہوگا. وہ جس چیز کو جائز کہے گا وہ جائز ہوگی, وہ جسے غلط کہے گا وہ غلط ہوگی, جسے صحیح کہے گا وہ صحیح ہوگی. ساری دنیا میں پچھلے تقریباً 200 سال سے یہ نظام چل رہا ہے, اور اس نظام کے تحت ہر چیز اس کی زد میں ہے, آپ کی سوچ و فکر اس کی زد میں ہے. اور اگر اس کے واقعات بیان کیے جائیں تو پھر یہ بات لمبی ہو جائے گی, میں اس لیے ادھر نہیں جا رہا ہوں. اب یہ جو مسائل ہیں, ان مسائل کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کے اندر کیا ہے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اس دور کے بہت سے مسئلے اپنے آپ حل ہو جائیں. ان میں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی کو ریڈیوس کیا جائے, اور اگر 2 لفظوں میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے, 2 جملوں میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے, تو وہ زندگی 2 حصوں میں منقسم ہے. زندگی کا پہلا حصہ وہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہذیب نفس کی دعوت دی ہے, یعنی ایک انسان کی اپنی پرسنل زندگی بہت اچھی ہو جائے, صاف ستھری ہو جائے. کہ یہ زندگی بہت اچھی کیسے ہوگی, کہ اس کے لیے بنیادی طور سے 3-4 باتوں کا زندگی میں ہونا لازمی ہے, ضروری ہے. ان میں پہلی چیز پاکیزگی ہے, کہ انسان کی زندگی طہارت پر آئے. طہارت اور پاکیزگی صرف وضو کر لینے کا نام نہیں ہے, صرف غسل کر لینے کا نام نہیں ہے. طہارت اور پاکیزگی کا تعلق وضو اور غسل سے بھی ہے, اور طہارت اور پاکیزگی کا تعلق دماغ اور جسم کے اندر وہ جو ہمارا چھوٹا سا لوتھڑا دل, ہمارے نفس, ان تمام چیزوں سے طہارت کا تعلق ہے. سوچھتا ابھیان جو ہے وہ نالیوں اور سڑکوں کے لیے نہیں ہے صرف. ایک پروگرام تھا ہمارے فیروز آباد میں سوچھتا ابھیان پر, اور اس میں وہاں کے جو ذمہ داران تھے شہر کے وہ سب موجود تھے, ڈی ایم صاحب بھی موجود تھے اور یہ بھی موجود سارے, اور وہ ڈی ایم صاحبہ تھی, اور بھی بہت سے لوگ تھے. تو میں نے اس پہ یہی جملہ کہا تھا, میں نے کہا پاکی اور صفائی اور ستھرائی یہ سڑکوں اور نالیوں کی ضروری نہیں ہے, وہ اپنی جگہ بہرحال ہونی چاہیے, لیکن ہمارے دماغ بھی پاک صاف ہونے چاہیے, ہمارا دل بھی پاک صاف ہونا چاہیے, ہمارے اندر نفرتیں نہیں ہونی چاہیے. تو پہلی بنیادی چیز طہارت اور پاکیزگی انسان کی زندگی کا لازمی جز ہے. جب انسان پاکیزہ ہوتا ہے, جب انسان کے اندر طہارت آتی ہے, تو اس کا پہلا انعام اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو پاکیزہ اور مقرب فرشتے ہیں, جو ملائے اعلیٰ کے اندر رہتے ہیں, جو بالکل مقرب ہیں اللہ کے, ان کی طرف سے اس انسان پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اور ان کی طرف سے دعائیں ملنا شروع ہوتی ہیں کہ یہ آدمی پاک رہتا ہے. دوسری چیز جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ ہے عدالت. عدالت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دنات
اور پست قسم کی چیزوں سے پاک صاف ہو، یعنی اس کی پسند جو ہے وہ نچلی سطح کی نہ ہو، وہ اس کے اندر اوریجنلٹی ہونی چاہیے، وہ اعلیٰ درجے کی سوچ اور فکر رکھنے والا ہو۔ نچلے درجے کی سوچ، کمینے پن کی سوچ، گھٹیا سوچ، گندی سوچ یہ ہمارے دماغ میں نہیں آنی چاہیے۔ شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب حاضر ہوئے، کہنے لگے حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ تو حضرت تو بڑا شاہانہ مزاج تھا، حضرت نے فرمایا ہاں بھائی ماشاءاللہ میں ایک بات تم سے کہوں گا۔ کہ جی حضرت فرمائیے۔ کہا ہر کام اچھا کیا کرو۔ پھر حضرت نے سمجھانا شروع کیا۔ اب یہ بزرگوں کی باتیں دیکھیے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں حضرات، کہ دیکھو کپڑے اچھے پہنا کرو، جسم کو اچھی طرح پاک صاف کیا کرو، نماز اچھی پڑھا کرو، روزی اچھی کمایا کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح رہو، معاشرے میں اچھی طرح رہو، اچھا کھانا پینا کھایا کرو، لوگوں سے اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا کرو۔ انہوں نے ساری چیزیں اس اچھائی میں گنا دی۔ تو ہماری زندگی کا جو اسٹیٹس ہے نا وہ ذرا معیاری ہونا چاہیے، چھوٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں تیرے معیار پہ آنے سے تو رہا، شیر ہوں گھاس کھانے سے تو رہا۔ تو اپنا معیار بلند ہونا چاہیے، چھوٹی باتیں نہیں، اپنی سوچ بڑی رکھنی چاہیے، اپنے افکار و خیالات بلند رکھنا چاہیے، چھوٹی چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ اس کا نام ہوتا ہے عدالت۔ یہ آپ کی زندگی میں لازمی طور سے آنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، وہاں کوئی بہت کلف والا لباس نہیں تھا، بہت کوئی لینن کے کپڑے وغیرہ نہیں تھے وہاں کوئی شہزادہ لون کے کوئی اعلیٰ درجات نہیں تھے وہاں پر۔ ہاں لیکن بنیادی طور پہ کیا بات تھی؟ صاف ستھرے کپڑے تھے۔ بنیادی طور پہ کیا تھی؟ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ بنیادی طور پہ کیا بات تھی؟ اس دور سے یہ چلا آ رہا ہے، تسلسل چلا آ رہا ہے۔ بازار میں کھڑے ہو کر کھانا اس دور کے لوگوں کے لیے معیوب سمجھا جاتا تھا، جھوٹ بولنا معیوب تھا۔ یاد کریے ابو سفیان کا واقعہ۔ ابو سفیان جب بادشاہ کے دربار میں موجود ہیں اور بادشاہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ محمد کون ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اور یہ بتاؤ ساری باتیں، ابو سفیان ایک موقع پر کہنے لگے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں پر میں تھوڑا سا جھوٹ بولتا یا بات کو گھماتا تو بات ٹویسٹ ہو جاتی اور بادشاہ کا ذہن شاید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بن جاتا۔ لیکن ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس وقت کیا فرما رہے ہیں ابو سفیان کہ مجھے جھوٹ بولتے ہوئے شرم آئی۔ یعنی یہ اس دور کا مزاج تھا، اور آج ہم اور آپ جھوٹ یہ ہمارے خمیر میں شامل ہو چکا ہے۔ موبائل اٹھایا اور جھوٹ بول دیا، کسی سے بات کر رہے ہیں جھوٹ بول دیا۔ یہ دنات اور پستی کی چیزیں، خدا را ان سے دور رہیے، سچ کا اہتمام کیجیے۔ تو دوسری چیز لازمی طور پہ جو انسان کے اندر آنی چاہیے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ عدالت ہونی چاہیے۔ تیسری چیز اس کے اندر سماحت ہونی چاہیے، اور سماحت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر بردباری لائے، سنجیدگی لائے، انسان اپنی زندگی کو ایک ویژن دے، انسان اپنی زندگی کے اندر ایک بہت ہی سلجھا ہوا مسائل کو ان کی تہ میں پہنچ کر سمجھنے والا بنے۔ یاد رکھیے عقل مند انسان ہمیشہ چیزوں کی جڑ میں پہنچتا ہے، اور وہ چیزوں کے کوز کو اور ان کی علتوں کو سمجھتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ذرا سا اگر میڈیا نے اچھال دیا تو ہمارے قلم اس پہ چلنے لگتے ہیں، ہماری زبانیں اس پہ کھل جاتی ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے اس دور کے اندر، اور میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں چیزوں کی تہ میں پہنچیے۔ آپ کو یاد ہوگا، خوب یاد ہوگا، ہمارے ملک میں ابھی سال بھر کے اندر اندر کا یہ واقعہ ہے۔ ایک عورت تھی، اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ آپ کو یاد ہے وہ بات؟ اور بہت ہنگامہ ہوا تھا اور بہت کچھ ہوا تھا، اور ہمارے نوجوان آپے سے باہر، اور ہونا چاہیے، ہمارے نوجوان پریشان، اور بالکل پریشان ہونا چاہیے، ہمارے نوجوان بالکل
اس بات پہ آمادہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جانیں قربان کر دیں گے؟ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ اور یعنی ہمارا تو گویا کہ دستور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا تعلق اور آپ سے ہماری وابستگی یہ ہمارے خونی رشتوں سے بھی بڑھ کر ہے، یہ بالکل ہونا چاہیے۔ لیکن کیا آپ نے اس واقعے پہ غور کیا کہ وہ واقعہ دراصل ہوا کیوں تھا، اور یہ بات جو ہوئی تھی اور اس ہونے کے پیچھے ساری دنیا کیوں کھڑی ہو گئی تھی؟ چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ بس صرف اتنا ہوا تھا کہ ہمارا ملک اس وقت دنیا کے ایک علاقے میں ایک جنگ ہو رہی تھی، روس اور یوکرین کی جنگ۔ اس وقت ہمارے ملک کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے اس طاقت کی طرف یعنی امریکہ کی طرف نہ جانے کا فیصلہ کیا اور خاموشی اختیار کی، اور ان کی خاموشی کو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ گویا کہ اس پالے میں چلے گئے، روس کی طرف چلے گئے۔ یہاں سے اس نے غلط بات کہی اور سارے کے سارے عرب ملکوں کا ایمان جاگ گیا، سب بالکل خالد ابن ولید بن گئے، اور سارے کے سارے بالکل محمد ابن مسلمہ بن گئے، اور سارے کے سارے جان دینے اور بالکل واپس کر دینے پہ تیار ہو گئے۔ یعنی یہ آدمی سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ڈور دراصل ہل کہاں سے رہی ہے اور اسے ہلا کون رہا ہے، چند ایک ملکوں کے علاوہ۔ تو واقعات ہوتے ہیں، جڑوں میں پہنچیے اور اسے سمجھیے۔ ہر چیز پر اپنی رائے ظاہر کر دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو تیسری چیز جو ہمارے اندر آنی چاہیے وہ سنجیدگی آنی چاہیے، اور چوتھی چیز ہمارے اندر اخبات اللہ کی طرف مکمل ایک توجہ کا مزاج بننا چاہیے۔ مدتیں ہو گئی، قرآن پڑھا نہیں پڑھا۔ آج میرے ساتھ ایک نوجوان، میں ایک جگہ جا رہا تھا صبح آگرہ، تو وہ میرے ساتھ تھا۔ میں نے کہا کہ نماز پڑھ رہے ہو؟ کہنا جب وقت ملتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں۔ پھر خود کہنے لگا، کہنا مولانا میرے اولاد نہیں ہو رہی تھی، میں نے اتنی دعائیں مانگی اللہ سے اور قرآن پڑھا اور اللہ سے مانگتا رہا اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرما دی۔ میں نے کہا اور اس کے بعد پھر میں نے نماز چھوڑ دی۔ کہنا ہاں یہ تو ہوا ہے، دعا بھی چھوڑ دی۔ کہنا ہاں یہ بھی ہوا۔ یہ مزاج بن گیا ہے ہمارا، لگاتار کوئی کام، ایک صفحہ قرآن روزانہ، 3 تسبیح روزانہ، اللہ کی یاد روزانہ، دعا روزانہ، علم کا حصول روزانہ۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک دن پڑھنے چلے گئے اور 2 دن پھر آپ نے پڑھنے کی چھٹی کر لی، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کبھی بھی دنیا میں کوئی انسان اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ کسی کو اپنا بڑا نہ مان لے یا اس کو اپنا استاد نہ مان لے۔ انقلابات ہمیشہ درسگاہوں سے آئے ہیں اور درسگاہ والوں کے ذریعے سے آئے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تبدیلی جب بھی پیدا ہوئی ہے وہ درسگاہوں سے پیدا ہوئی ہے، وہ کلاس روم سے پیدا ہوئی ہے، وہاں بیٹھنے والے کسی مخلص اور کسی بہت زبردست اللہ کے تعلق رکھنے والے استاد کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بغیر تبدیلی نہیں آتی ہے، آپ یہ بات سمجھ لیجئے۔ ذہن سازی کے لیے بنیادی طور پر روزانہ کی فیڈنگ اور روزانہ کچھ نہ کچھ آپ کو ملتا رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی تعلیمی حلقے میں بیٹھیں، اور تعلیم کے لیے معلم کا ہونا ضروری ہے، اور معلم بھی وہ جس کی نگاہ موجودہ دور کے حالات پر ہو، ورنہ اگر آپ ایسے آدمی کے پاس بیٹھیں جس کی نگاہ دنیا کے موجودہ حالات پر نہیں ہے تو یاد رکھیے وہ آپ کو بتائے گا کہ بس تم ہی اس وقت کامیاب ہو، تمہارا ہی کام اصل کام ہے، باقی دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ آپ پڑھیے عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کو بلا کر اکیلے میں جو باتیں کی تھیں، ان باتوں کو مفتی محمد دین رول کی کتاب ہے مختصر تاریخ ہند، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے، اس میں جا کے پڑھیے۔ وہاں عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے کہا ہے، استاد جی تم نے مجھے آخر پڑھایا تو کیا پڑھایا؟ تم مجھے یہ بتاتے رہے کہ یورپ بہت کمزور ہے، تم مجھے یہ بتاتے رہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، تم مجھے یہ بتاتے رہے کہ ان کے پاس قوت نہیں ہے، وہ ایسے ہیں اور وہ ایسے ہیں، اور حالات اب ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ تو کچھ اور ہی ہے۔ تم نے علوم سے ہم کو دور رکھا۔ آپ اس پورے خط کو پڑھیے، آنکھیں کھل جائیں گی آپ کی۔
ہمارے ہر دور کے بزرگان دین جن کا تعلق اہل حق سے ہے، ان کی نگاہ حالات اور وقت پر انتہائی گہری ہوتی تھی، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی زندگی بڑی بیلنسنگ تھی۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا کا بھی حکم ہے کہ ہم کو تنہائی اختیار کرنی ہے، اور جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم کا بھی حکم ہے کہ ہم کو ضرورت پڑنے پر ہر اعتبار سے میدان میں آ کر مقابلہ کرنا ہے۔ دونوں طریقے کا حکم ہے۔ کسی ایک طریقے پر اڑ جانا کہ نہیں بس یہ جو طریقہ ہے یہی صحیح ہے اور یہی حق ہے، یہ انسان کے جمود کو، یہ انسان کے کسی چیز کی سلسلے میں ہٹ دھرمی کو بتاتا ہے۔ اقبال نے بہت شاندار تبصرہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، منزل یہی بڑی ہے قوموں کی زندگی میں۔ کہ پرانے طریقے پر اڑ جانا کہ نہیں بس جو طریقہ ہمیں مل گیا ہے، بس یہ کوئی ایسا طریقہ ہے اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے، یہ صرف منسوس اعمال میں ہے۔ نماز جیسے پہلے پڑھی جاتی تھی ویسے ہی پڑھی جائے گی، نماز میں کوئی تبدیلی نہیں۔ روزہ جیسے رکھا جاتا تھا ویسے ہی رکھا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ لیکن دین کی دعوت کے، تربیت اور تزکیے کے مختلف طریقے ہر دور میں رائج رہے ہیں، اور ہر طریقہ اپنے دور کے اعتبار سے پرائرٹی پائے گا کہ اس دور میں اس چیز کی ضرورت ہے اور یہ کرنا ہے۔ موجودہ دور کیا یعنی طوفان بلاخیز ہے ایک ساری دنیا میں، جو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہے۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ آج کا نوجوان کس الجھن میں مبتلا ہے، اور اس کے دل اور دماغ پر کن چیزوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اس کے دل اور دماغ پر کن چیزوں کی حکومت ہے، اور وہ کن چیزوں کا گرویدہ ہے، اور کن چیزوں کے پیچھے جان دینے کو تیار ہے، اور کن چیزوں کے لیے جان لینے کو تیار ہے۔ اس کے ذہن میں کیا شکوک اور کیا شبہات اور کیا اشکالات اور کیا باتیں اور کیا سوالات اور کیا کوشچن یہ ابھر رہے ہیں، اور ہمارے پاس نہ ان سوالوں کا جواب ہے، نہ ہمارے پاس ان سوالوں کا کوئی ایسا انالیسس ہے کہ ہم ان کو سامنے والوں کو مطمئن کر سکیں، بلکہ ہمارے پاس ہے تو یہ ہے کہ ہم نے جو طے کر رکھے ہیں اپنی باؤنڈریز، ہم اس کے باہر جانے والے نہیں ہیں، اور ہمارا ہی طریقہ صحیح ہے، اور اگر تم اس کے باہر نکلے تو وہ غلط ہے۔ یہ اس دور کا المیہ ہے، آپ غور کریے، خوب غور کریے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رہ کہاں رہے تھے؟ آپ آج بھی دیوبند کو دیکھیے، اب جا کے دیوبند اتنا آگے پہنچا ہے، اب جا کے اتنی ترقیات ہوئی ہیں، ورنہ ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجیے، ہم ان سے جونیئر تھے، ہمیں معلوم ہے جب ہم لوگ پڑھتے تھے 2 یا 4 اپنا ادھر ادھر پاس پاس ہوٹل تھے، وہاں جا کے اپنا چائے پی لی ہے۔ اب اتنی ترقی ہوئی، آپ سوچئے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کیا رہا ہوگا دیوبند، اور وہ اللہ کا بندہ یہاں بیٹھ کر اور اپنے سے ہزاروں کلومیٹر دور لڑائی لڑی جا رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور اس جنگ میں کی امداد کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا ہے، اپنے گھر کا سونا، اپنے گھر کی قیمتی چیزیں وہ اس جنگ میں لگا رہا ہے لے جا کے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بصیرت کا۔ آپ پڑھیے سوانح قاسمی حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ چند سوکھی روٹی کے ٹکڑے اور کوچے چینا کے اندر وہ پتلی سی گلی، اور اس کے اندر ایک بوسیدہ اور ٹوٹا ہوا مکان، اس میں ایک ٹوٹا ہوا پلنگ، اور اس پر ایک دبلا پتلا کمزور انسان لیٹا ہوا ہے، اور وہ نماز فرض ادا کرنے کے لیے مسجد جاتا ہے، اور پھر لوٹ کر آ جاتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر لوٹ کر آ جاتا ہے، صبح کے وقت وہ ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، اور وہ یہاں بیٹھ کر اس چھوٹے سے مکان میں ایک چھوٹی سی چارپائی پر لیٹ کر اندازہ کر رہا ہے کہ اب اس ملک میں مسلمانوں کی بقا اور مسلمانوں کے وجود اور مسلمانوں کے اندر توحید اور رسالت اور مسلمانوں کے اندر شریعت اور مسلمانوں کو دین پر باقی رکھنے کی کیا تدبیریں کی جا سکتی ہیں، اور وہ وہاں بیٹھ کر
اس پورے دارالعلوم دیوبند کی ایک تصویر اپنے دماغ میں بسائے ہوئے ہے، یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، اور قائم ہونے کے بعد وہ جو جس مسجد میں قائم ہوا تھا اس کے جو اور بانیین تھے وہ کہہ رہے تھے بس مسجد کافی ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں یہ تھوڑی، میرا مشن بہت بڑا ہے، بہت بڑی زمین لینی ہے ابھی اور بہت بڑا کام کرنا ہے ابھی۔ یہ لوگ ویژنری لوگ تھے، ان کا ذہن بہت دور تھا۔ حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیے، کبھی توفیق مل جائے تو ان کے ملفوظات اٹھا کر پڑھیے۔ یہ جو پڑھنے سے دوری اور بیزاری اور کتابوں سے بغض و عداوت جو ہم نے پال رکھا ہے اپنے دماغ میں، اس کے نتیجے میں ایک کنویں کے اندر محصور ہو کر رہ گئے ہم لوگ۔ پڑھیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، غالباً ملفوظ نمبر 26 ہے، یا دیکھ لیجیے گا آپ جو بھی ہو، 26 صفحہ ہے۔ حضرت مولانا نے لکھا، اور رہ گئی میری یہ محنت اور میرے یہ چلے اور 4 مہینے اور یہ 3 دن اور یہ گشت اور یہ تو میرے کام کا الف باتا ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ حضرت کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے، حضرت بہت آگے تک سوچ رہے ہیں، ابھی بہت کچھ باقی تھا حضرت کے سامنے۔ وہ جب لال قلعے کے سامنے سے نکلتے ہیں تو اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ لال قلعے کے سامنے سے نکل کر اگر کسی مسلمان کے بدن میں جھرجھری نہیں پیدا ہو رہی تو وہ اپنے ایمان کی خیر منا لے۔ ان کو قلق اور افسوس ہے کہ اس ملک میں جہاں ہم نے 800 سال تک حکومت کی، یہاں سے ہمارا اقتدار، یہاں سے ہماری پکڑ، یہاں ہماری حکومت کا یا یہاں پر ہماری طاقت قوت کا یہ حال ہے کہ ہمارا اپنا بنایا ہوا، ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے بنایا ہوا ایک لال قلعہ وہ ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے اور ہمارے اندر کوئی غیرت نہیں جاگ رہی۔ یہ دکھ تھا، یہ درد تھا ان لوگوں کا۔ پڑھیے، اٹھا کے لکھا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میرے موبائل میں حوالہ موجود ہے، فرمایا کہ ہماری اس محنت سے، ہاں یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہماری اس محنت سے لوگوں کے اندر، ہماری اس چلت پھرت سے عوام الناس کے اندر دین کی طلب پیدا ہو جائے گی اور لوگ دین کی طرف آنے لگیں گے۔ رہ گیا ان لوگوں کی دینی تربیت اور ان کی تعلیم اور ان کی نگرانی اور ان کے تزکیے کا کام۔ بہرحال یہ علماء اور صلحاء اور مشائخ ہی کو کرنا ہے۔ پڑھیے، عقل مندی یہ نہیں ہوتی ہے کہ اوپر سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو میں نے لوٹے میں منہ ڈال دیا۔ کہ تم نے لوٹے میں منہ کیوں ڈالا؟ کیونکہ اوپر سے کوئی دیکھ رہا ہے مجھے۔ ارے اوپر سے کوئی دیکھ رہا ہے تو تم لوٹے میں منہ ڈالو تو بھی دیکھے گا اور نہیں ڈالو تو بھی دیکھے گا۔ اقبال نے یہی کہا ہے، یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں اس کی روا روی میں۔ یہ زندگی کا قافلہ ہے، یہ بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے ویژن کو نہ بدلا، اپنی اپروچ کو نہ بدلا، اپنی سوچ کو نہ بدلا، اپنے دماغ کو نہیں بدلا، اور تم نے ایک بہت مضبوط اور ٹھوس لاہ عمل تیار نہیں کیا تو یاد رکھنا زندگی کے ایک کونے پر کھڑے رہ جاؤ گے اور اسی زحام میں مبتلا رہو گے کہ ہم بہت اچھے ہیں اور ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، اور عوام اور پبلک اور نوجوان جنریشن تمہارے ہاتھ سے نکلتی چلی جائے گی۔ الغرض محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے اندر پہلی چیز ایک فرد کی اصلاح، ایک آدمی سدھر جائے، پرسنل زندگی، اور اس کے لیے 4 بنیادی چیزیں بتائیں۔ نمبر 1 پہلی چیز طہارت اور پاکیزگی، اس کے سلسلے میں نے تفصیل بتائی۔ نمبر 2 دوسری چیز ہے عدالت، یعنی انسان کا نچلی حرکتوں سے، دنات کی حرکتوں سے، کمینی چیزوں سے، پست چیزوں سے دور رہنا۔ اور تیسری چیز تھی میں نے بتایا سماحت، یعنی سنجیدگی کا لانا، ہر ایک کی تفصیلات ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں اخبات، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ دنیا بیزار ہو جائیں۔ صاف نہیں کی ہے قرآن پاک نے، صاف ممانعت ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں کہ تم کسی کونے میں چلے جاؤ اور پھر وہاں سے نکلنے کا نام نہیں لو، نہیں، تمہاری زندگی میں بیلنس ہونا چاہیے، زندگی کا ایک وقت ایسا ہو جو خالص اللہ کے لیے ہو۔
تنہائی میں ہو اللہ کے لیے ہو، اور پھر زندگی کا ایک حصہ وہ ہو جس میں تمہاری کوشش، تمہاری محنت، تمہاری جد و جہد وہ میدان میں چل رہی ہو۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ جب یہ 4 کام انسان کر لیتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک انسان بن جاتا ہے، اور جب انسان بنتا ہے تو پھر ایک ترتیب آپ یاد رکھیے گا، اور بہت اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ جو ہمارے یہاں طلبہ ہیں، مولانا عفان صاحب کے، ان کے مکتب میں نے یہ پہلا درس دیا بھی تھا کہ تبدیلی کی جو راہ ہے اس میں پہلی بنیاد فرد کی اصلاح ہے۔ پہلے آدمی سدھرے گا، اس کے بہت سے زاویے میں نے بتائے تھے۔ دوسرا، جب فرد بن جائے گا تو اس کے بعد گھر بنے گا۔ اب گھر اور گھر کی اصلاح یہ پورا موضوع ہے۔ نمبر 3، جب گھر بنے گا تو پھر سماج اور معاشرہ بنے گا۔ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ بنے گا، کیونکہ فرد بن گیا، اس کے نتیجے میں گھر بن گیا۔ اب گھر کے اندر جو رہنے والے افراد ہیں وہ کیا ہیں؟ وہی تو باہر آئیں گے۔ وہ آئے، اس کے نتیجے میں تہذیب بنی، وہ معاشرہ بنا، اور جب معاشرہ بنا تو معاشرے کے نتیجے میں اگلا مرحلہ جو آیا کہ معاشرہ جب بن گیا اور سماج کے اندر اصلاح ہونے لگی، تو اس کے بعد چوتھا مرحلہ یہ آیا کہ اس چوتھے مرحلے میں آپ کی تہذیب نظر آنے لگے گی، آپ کا کلچر نظر آنے لگے گا۔ اور کلچر نظر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹوپی لگا لی اور آپ نے صرف داڑھی نہیں، یہ کلچر نہیں۔ آپ ہر جگہ جہاں جائیں گے وہاں پر آپ کو آپ کے ذہن کا آدمی ملنے لگے گا۔ ایک بہت اہم پروگرام تھا، اس پروگرام میں ایک بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے، میں بہت قدر کرتا ہوں ان کی، وہ تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر اس وقت کے مسائل کا، یہ جو ابھی UCC والا مسئلہ آیا تھا اس وقت کا مسئلہ ہے، وہ اس مسئلے کا حل یہ پیش فرما رہے تھے، سب لوگ داڑھی رکھو تو UCC کا مسئلہ حل ہو جائے گا، سب ٹوپی پہنو UCC کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرے بھائی، میرے عزیز دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے پیاروں، میرے عزیزوں، دشمن جن تدبیروں کے ساتھ کام کر رہا ہے، آپ کو انہی تدبیروں کے ساتھ میدان میں آنا پڑے گا۔ دشمن کی تدبیروں کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیریں کی، اللہ نے لفظ نہیں بدلا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تدبیریں ان کی بھی اور تدبیریں اللہ کی بھی، اور اللہ تدبیریں خود نہیں کرتا، اسباب پیدا کر کے بندوں سے کرواتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو تدبیریں ہمارے دشمنوں کی ہیں وہی تدبیریں ہماری بھی ہونی چاہیے۔ انہم یکیدون کیدا، کہ وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، اپنے جال بچھا رہے ہیں۔ اللہ نے یہاں بھی لفظ نہیں بدلا، وہ اکید کیدا، اور میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں، میں بھی جال بچھا رہا ہوں، لفظ نہیں بدلا ہے، لفظ نہیں بدلا ہے۔ میدان جنگ کہاں ہے، کہاں ہمیں کام کرنا ہے؟ ہمارے ملک میں 1948 میں ABVP بن گئی تھی، اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد، جس کا کام طلباء کو ایک خاص ذہنیت کے ساتھ بیدار کرنے کا تھا۔ 1948 میں اسٹیبلش ہو گئی تھی۔ آپ کے پاس طلباء میں کام کرنے کے لیے کوئی تنظیم ہے جو طلباء تک اپروچ کرے، جو کم سے کم یہ پتہ لگا لے کہ آپ کے ہائی اسکول اور انٹر لیول پر کن کن اسکولوں میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں؟ ان تک پہنچنا تو بہت آگے کی بات ہے۔ نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کے طریقے کے بالکل خلاف ہیں، ہمیں بالکل نکلنے نہیں ہیں باہر۔ نہیں، ان سب چکروں میں مت پڑو۔ کہاں پڑے ہوئے ان سب چکروں میں تم لوگ؟ بس جو بتایا وہی کرتے رہو، بس ادھر ادھر مت دیکھو۔ یہ بہت اچھا جوک ہے، بہت اچھا جوک ہے، جو آپ کو ایک نشے کی طرح پلایا جا رہا ہے۔ آپ ہمیں برا بھلا کہہ لیے گا، ہم نے مصحفوں کا اور حکمت کی دکان کو بند کر دیا ہے، اور مصحفے کی ہم نے فکر چھوڑ دی ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ ہمیں بلائیں نہ بلائیں، آپ ہم سے بیان کروائیں نہ کروائیں، زندگی کی جو حقیقت ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ان حقائق کو بولنے کا بوتا اور دم ہر ایک میں نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دے رہا ہوں صاف الفاظ میں،
میٹھی میٹھی باتیں کرنا اور بہت اخلاق اچھے کر لو، اور اخلاق یہ بہت آسان ہے، ساری باتیں بہت اچھی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف سے فرمایا تھا، ابو یوسف جہاں بیٹھا کرو اپنا مسلک، اپنا جو طور و طریقہ ہے اور اپنی جو آئیڈیالوجی ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کرو، تاکہ جسے تمہارے ساتھ رکنا ہو رکے، نہ رکنا ہو چلا جائے، کہ جی اس سے افراد کم آئیں گے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی تھی، کتنے لوگ بنے تھے؟ 80 لوگ۔ کس کی محنت پر؟ نوح علیہ السلام، اولو العزم انبیاء میں شمار ہے، آدم ثانی ہیں، نسل انسانی ان کے ذریعے چلی ہے۔ آپ ان سے زیادہ روحانیت رکھتے ہیں، آپ کے پاس ان سے زیادہ کوئی پاور آ گئی ہے کہ آپ کی محنت پر 8000 لوگ تیار ہو جائیں گے۔ کیوں آپ اس چکر میں پڑ رہے ہیں کہ آپ کوانٹٹی مینٹین کریں؟ آپ کوالٹی بنائیں، 1 بنائیں، 2 بنائیں، 3 بنائیں، 4 بنائیں، 5 بنائیں، بس۔ اگر آپ نے 5 بنا دیے اور 5 کام کے بن گئے، بس ہو گیا، کام کر دیا آپ نے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے کلام کا اشارہ یہ بتاتا ہے کہ تدبیریں آپ کو وہی کرنی پڑیں۔ آپ کے پاس لڑکیوں میں کام کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ آپ مجھے بتائیے ذرا۔ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، 8 لاکھ چلی گئیں، اتنے لاکھ چلی گئیں، ایسا ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہے یہ جا رہی ہیں۔ ہر ایک آدمی اپنا ایک بیانیہ جاری کیے ہوئے ہے، اور اس بیانیے کے بعد بس چلی گئیں۔ اب کیا کریں؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ تو ماشاءاللہ بہت آگے پہنچ گئے، انہوں نے باقاعدہ چھوٹی چھوٹی ذیلی تنظیمیں قائم کر دی ہیں کہ لڑکیوں کو پکڑو۔ تو مجھ سے کہنے لگے نوجوان، مولانا ہم اس میں شامل ہو گئے ہیں، لڑکیوں کو پکڑیں گے ہم۔ میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا اس نے پولیس سے اگر یہ کہہ دیا کہ میں بالغ ہوں اور یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور میں اپنی مرضی سے اس لڑکے کے ساتھ آئی ہوں، میں نے کہا سر نیچے اور پیر اوپر کر کے گھسیٹتے ہوئے لے جائے گی پولیس۔ کہنا ہاں یہ تو ہے۔ پھر آپ کے پاس تدبیر کیا ہے؟ لڑکیوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کا طریقہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ہمارے فیروز آباد میں جب ہمارا ادارہ اسلامک سینٹر قائم ہوا اور ہمارے بڑے بھائی نے اس ادارے میں لڑکیوں کو پڑھانا شروع کیا، ظاہر سی بات ہے وہ پردہ کہاں کرے گی، وہ تو گلے میں دوپٹہ پہن کے ڈال کے آنے والی لڑکی، لیکن ان کو پڑھانا شروع کیا، ان کو دوپٹے پلائے۔ اب سارے علماء کے قلم اور زبانیں ایک ساتھ حرکت میں، اور ہماری دلیل کتنی مضبوط ہوتی ہے، دیکھیے دلیل، دیکھیے ہماری دلیل کا وزن دیکھیے۔ رابعہ بصریہ پڑھنے والی ہو، حسن بصری پڑھانے والے ہوں، بیت اللہ میں پڑھایا جا رہا ہو، تو بھی صحیح نہیں ہے۔ جب یہ محنت شروع ہوئی اور انہی بچیوں نے دھیرے دھیرے برقع پہنا اور دھیرے دھیرے پھر وہی پڑھانے کے لیے تیار ہوئیں، اب ماشاءاللہ ہر عالم آگے بڑھ کر ماشاءاللہ لڑکیوں کو پڑھانے کا انتظام کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، بزرگوں، دوستوں، حالات کو سمجھیے، اور جو باطل محنت کر رہا ہے کم سے کم آپ نہیں کر پا رہے ویسی نا شدھ بدھ رکھیے، پتہ کریے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں، ان کے کام کرنے کا انداز کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی لائی ہوئی تعلیمات کا پہلا حصہ یہی تھا کہ ایک انسان مکمل ہو جائے، اور پھر انسان کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ جب فرد بنے گا تو فرد بننے کے بعد گھر بنے گا، معاشرہ بنے گا، تہذیب وجود میں آئے گی، تہذیب وجود میں آئے گی تو اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آئے گا کہ وہ کلچر آپ کو دیکھے گا، اس میں داڑھی اور ٹوپی بھی دکھے گی، اور ہر مقام پر کام کرنے والا ایک آپ کا ذہن نکلنے والا انسان بھی وہاں موجود ہوگا، ہر جگہ۔ ڈاکٹر ہوگا وہ بھی آپ کا ہوگا، انجینئر ہوگا وہ بھی آپ کے ذہن پہ کام کر رہا ہوگا، اسی طرح لکھنے والا ہوگا وہ بھی آپ کی سوچ اور اپروچ کے مطابق کام کر رہا ہوگا، بولنے والے وہ آپ کی سوچ کے مطابق بول رہے ہوں گے۔ کیا آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں؟ کیا آپ نے ایسی محنت کی؟ انہوں نے لکھنے والوں کی الگ تنظیم بنائی،
جو صرف لکھنے والوں پر محنت کرے. وکیلوں کی الگ تنظیم بنائی جو صرف وکیلوں پر محنت کرے. انہوں نے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کے لیے الگ تنظیم بنائی جو ان کی خدمات لے. انہوں نے جج لوگ جو ہیں ان کے لیے الگ تنظیمیں بنائیں, عورتوں کے لیے الگ تنظیمیں بنائیں, نوجوان بچیوں کے لیے الگ تنظیمیں بنائیں, طلباء کے لیے الگ تنظیم بنائیں. ہر جگہ ہر میدان پہ وہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ کے پاس اپنے کام کرنے کا کوئی بیس نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے, سمجھائیے. اور جب تہذیب وجود میں آئے گی, کلچر وجود میں آئے گا, اس کے بعد نظام وجود میں آئے گا. اور جب نظام وجود میں آئے گا تو سسٹم پر آپ کا کنٹرول ہوگا, اور جب سسٹم پر کنٹرول ہوگا تو اس کے بعد اگلے مرحلے میں آپ اوپر چلے جائیں گے. تب جا کے سیاست وجود میں آتی ہے, تب جا کے تبدیلی آتی ہے. اور آپ اپنے مسائل کا حل سیاست میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ سیاست ہمارے مسائل کا حل ہے اور سیاست کے ذریعے ہمارے مسئلے حل ہوں گے. کوئی بھی شیروانی اور ٹوپی پہن کے آپ کے پاس آ جائے گا, وہ آپ کو 4 نعرے لگائے گا اور آپ دیوانے اور پاگل بن کے اس کے پیچھے دوڑنے لگیں گے. قرآن نے منع کیا, صاف اعلان کر دیا قرآن نے کہ دیکھو یاد رکھنا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی بات آتی ہے لم یخروا علیہا صما وعمیانا, تو اندھے اور بہرے بن کے ان باتوں پر گر نہیں پڑتے ہیں, بلکہ وہ سوچتے ہیں کہ بات کیا کہی جا رہی ہے اور کس مقصد کے تحت کہی جا رہی ہے, پھر اس کے بعد اس بات کے پیچھے چلتے ہیں. یہ اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک زندگی کا پہلا حصہ تھا. نمبر 2, دوسرا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا وہ یہ ہے کہ سیاست کو زندہ کیا جائے. اب یہ تو بڑا عجیب ہے مولانا صاحب, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. سیاست کو زندہ کیا جائے, سیاست کسے کہا جاتا ہے؟ آپ اٹھا کر پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سیاست کہا جاتا ہے مخلوق کی اصلاح اور اللہ کی مخلوق کو دین اور دنیا کے اعتبار سے بہترین راہوں پر ڈال دینا, یہ سیاست ہے. میرے پاس حوالہ موجود ہے, جسے تشفی نہ ہو دیکھ لے. مخلوق کی اصلاح یعنی ان کے احوال کی اصلاح, وہ کس حال میں زندگی جینے اس کی اصلاح. اور نمبر 2, ان کو اچھی راہ پر دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے ڈالنا. ہمارا مدعا یہ بن گیا ہے جو دین میں آتا ہے وہ دنیا بھول جاتا ہے, جو دنیا میں آتا ہے وہ دین بھول جاتا ہے. یہ عجیب مسئلہ ہے. قرآن تو ہم کو یہ کہہ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اے اللہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی بنائیے, ہماری آخرت کی زندگی بھی اچھی بنائیے. اور قرآن ہم سے بار بار پکار کر یہ بات کہہ رہا ہے پڑھیے لیلاف قریش, پڑھیے لیلاف قریش, اور پڑھیے اس کی تفسیر اٹھا کر اللہ کیا اشارے کر رہا ہے وہاں پر. لیکن افسوس, صد افسوس, ہمارے پاس ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں. ہمارے پاس وقت ہے میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں سننے کا. یہاں کوئی واقعہ سنا دیجئے, شاندار بات بتا دیجئے, دیکھیے مجمع تھمے گا, رکے گا, پوری بات سنے گا, لیکن اسے اگر آپ کام کی بات کریں گے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, وہ کہے گا پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے. تو سیاست کو زندہ کرنا, اور سیاست نام ہے مخلوق کی اصلاح کا, میں نے آپ کو بتایا. اب آگے چلیے. اب آگے سیاست کا مطلب کیا ہے کہ جتنی بھی چیزیں وجود میں آئیں ان کے اندر پہلا کام یہ ہو کہ سب اجتماعیت کے ساتھ زندہ ہو جائیں. ہر کام اجتماعیت کے ساتھ ہونے لگے, ہر کام ایک ساتھ مسلمانوں کے سارے ادارے جتنے بھی بنے اس میں جتنے بھی لوگ ہوں وہ مل کر جل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایک کام کرنے لگے. ہمارے یہاں کوئی ہے ایسا ادارہ جو اس بات کی دعوت دے کہ ہمارے یہاں ہم جمع ہوں گے اور ہم سب نوجوانوں کو جمع کریں گے اور نوجوانوں کو جمع کر کے صرف ان کی ذہن سازی کا کام کریں گے؟ کوئی ہے ایسا ادارہ جو پورے شہر کے مسلمان تاجروں کو جمع کر لے اور تاجروں کو جمع کر کے صرف ان سے بات کرے کہ تم کو ایک جگہ جمع ہو کر تجارت کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں، کچھ دین کی باتیں، کچھ اللہ اور رسول کی باتیں سیکھنی ہیں اور اس کو آگے بڑھانا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور جب وہاں پہنچے ایک صحابی سے پوچھا کئی دن سے تم نظر نہیں آ رہے ہو، کہاں تھے کئی دن سے؟ کہنے یا رسول اللہ مارکیٹ میں تھا. کہا اچھا مارکیٹ، کس کا مارکیٹ؟ کہا وہ یہودیوں کا مارکیٹ ہے یہاں پر، میں اس میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودیوں کا مارکیٹ؟ سنو، ہم اپنا مارکیٹ بنائیں گے اور چیزوں کی قیمتیں ہم طے کریں گے. آج ساری دنیا پیٹرول نکلتا ہے،
ہمارے مسلمان ملکوں سے، اور قیمت طے ہوتی ہے امریکہ میں. چیز ہماری، قیمت وہاں طے ہوگی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے گلاس میرے گھر میں رکھا ہوا ہے، پانی میرے گھر میں رکھا ہوا ہے، نکل میرے گھر سے رہا ہے، اور جب اس کے پینے کا یا اس کے بیچنے کا وقت آیا تو ہم اپنے پڑوس یا اپنے دور والے کی طرف دیکھیں، حضرت اس کی قیمت کیا رکھیں ہم؟ نہیں، قیمت تم بس 10 روپے رکھو گے، اس سے زیادہ نہیں رکھو گے. جی جیسا حکم آپ کا. یہ ہمارا حال ہے. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں، ہمیں بھی چلنا ہے اور ہمیں کوئی لمبی بات چیت کرنے کا زیادہ شوق نہیں، لیکن کم سے کم بنیادی طور پہ اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ جب تک آپ اس طرح سے آرگنائز نہیں ہوں گے، جس کا اشارہ میں نے آپ کو کر دیا، آپ گھومتے رہیے، آپ جو چاہیں کرتے رہیے، پھر 10 سال بعد اگر ہم زندہ رہیں، پھر ہم 10 سال بعد آپ سے ملیں گے، اور 10 سال کے بعد جب آپ سے ملیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اسی جگہ کھڑا ہوا پائیں گے. ہم آپ بھی زندہ رہے اور ہم بھی زندہ رہے، ہم سب دیکھیں گے کہ آپ بھی وہیں کھڑے ہوئے تھے. نہیں ہو سکتا کچھ. یاد رکھیے، اللہ کا نظام کبھی نہیں بدلتا ہے، اللہ کے نظام میں کبھی تبدیلی نہیں آتی ہے. جو اس دنیا کے اندر، بہت آخری جملے بول رہا ہوں، غور سے سنیے گا، جو اس دنیا کے اندر ایک نظام اور ایک سسٹم کے تحت اسباب کے دائرے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، چاہے اللہ کی طرف نہ بھی متوجہ ہو، مسلمان تو متوجہ ہوگا، گپتا جی تھوڑی متوجہ ہوں گے اللہ کی طرف، شرما جی تھوڑی متوجہ ہوں گے اللہ کی طرف، کل شریف جی تھوڑی متوجہ ہوں گے اللہ کی طرف، وہ تو متوجہ ہم ہوں گے، چاہے وہ متوجہ ہو اللہ کی طرف چاہے نہ ہو. اسباب کے دائرے میں اسباب کا صحیح استعمال کرتے ہوئے، چیزوں کو صحیح یوٹیلائز کرتے ہوئے، اور ہمہ تن متوجہ ہو کر جو جس محنت کے اندر، اور ایک اگر نظام کی محنت کر رہا ہے تو اس نظام اور سسٹم کی محنت کی طرف، اور اگر جوانوں تک دین پہنچانے اور ان تک صحیح دین کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کی محنت کر رہا ہے، تو اس میدان میں اگر کام کرے گا، چاہے جو بھی ہو دنیا کا اور جس کونے میں بھی ہو، اس کی محنت رنگ لائے گی. یہ اس دنیا کا قاعدہ ہے، بنا ہوا ہے، اور یہ ٹوٹے گا نہیں، کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. یاد رکھیے گا میری بات. اس لیے اس بات کو سمجھ لیجئے اور گرہ باندھ لیجئے، اور اپنے ساتھ گویا کہ جسے کہتے ہیں گانٹھ باندھ کے لے جائیے. آپ کو اگر اپنی محنتوں کا جائزہ لینا ہے تو پہلے اپنی دشمنوں کی محنتوں کا جائزہ لیں کہ وہ کس طرز پہ کام کر رہے ہیں، اس طرز پہ اپنی محنتیں کریں. وہ صبح جمع ہو جائیں، وہ صبح 5 بجے اٹھ جائیں، وہ صبح پارک میں جمع ہو کر ان کا ایک آدمی کھڑے ہو کر زہر دیتا رہے، اور آپ سوتے رہیں، اور آپ اے سی کی ہوا میں مگن رہیں، اور آپ کمبل اوڑھ کے سو جائیں، اور آپ فجر کے لیے بھی نہ اٹھیں، اور آپ یہ سوچیں کہ ہماری ترقی ہو جائے گی، ہم ان سے آگے پہنچ جائیں گے. بھول جائیے اور سوتے رہیے، یہی بڑھیا رہے گا، یہی بہتر رہے گا. آپ سوچیں کہ آپ کو کسی طرح کی کوئی محنت نہ کرنی پڑے، آپ سوچیں کہ آپ کو کتاب نہ کھولنی پڑے، آپ یہ سوچیں کہ آپ کو اپنے اوپر کوئی محنت نہ کرنی پڑے، اور آپ ایک بہت کامیاب شخصیت میں تبدیل ہو جائیں. ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ ہوگا آئندہ. جملہ یاد رکھیے گا، فکری امامت کے لیے مادی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جس آدمی کے اندر یہ فکر ہو کہ مجھ کو دنیا کو لے کر چلنا ہے، مجھ کو ایک نظام کھڑا کرنا ہے، مجھ کو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کو غالب کرنا ہے، محنت کرنی پڑے گی، لازمی محنت کرنی پڑے گی. اور محنت کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اپنے آپ کو محنت کے لیے کسی کے سامنے پیش کر دو کہ بھائی آپ ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں اور آپ محنت کریے، ہم آپ کے ساتھ. یہاں آپ کی اٹاوا کی سرزمین پر جو علماء محنت کر رہے ہیں، مولانا عاطف صاحب ہمارے محنت کر رہے ہیں، اور دیگر علماء کر رہے ہیں، عفان میاں محنت کر رہے ہیں. خاص کر جس سوچ کی ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اس سلسلے میں ہمارے عفان میاں بہترین کام کر رہے ہیں. طلبہ جا رہے ہیں ان کے پاس، بیٹھ رہے ہیں، آپ بھی جائیے، آپ بھی بیٹھیے. نام بدل کر کام ہو رہا ہے. اب اگر کسی کو اسی پر اعتراض ہو کہ اسلامک یوتھ کلب نام کیوں رکھ لیا، تو اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. نام میں کیا رکھا ہے؟ آپ نام سے اگر چڑھنے لگے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. جائیے، بیٹھیے، سیکھیے، اپنے آپ کو تیار کیجئے، اور جب آپ تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دوسروں کو تیار کرنے والے بن جائیں گے. ورنہ آپ کن چیزوں میں پھنسے رہیں گے؟ صرف ایک بات بتا کے بات پوری کرتا ہوں. کیسے پھنسے رہیں گے یہ بھی بتا رہا ہوں. بہت مزیدار واقعہ ہے، کبھی آپ نے سنا ہوگا مجھ سے. ایک
پورے بیان کا نچوڑ بتا دے رہا ہوں میں آپ کو. ایک آدمی کے پاس تھا گدھا. وہ گدھا خرید کے لایا تو اس نے گدھے کو گھر پہ لا کے کھڑا کیا. اس کے پاس گدھے کو باندھنے کے لیے رسی نہیں تھی. گدھے کو باندھنے کے لیے اس کے پاس رسی نہیں تھی. اس نے کہا یار اب اسے باندھوں کیسے, بڑا مسئلہ ہے. تو وہ اپنے پڑوس میں گیا. پڑوس میں جا کے کہنے لگا کہ یار وہ میں گدھا لے آیا ہوں اور گدھے کو باندھنے کے لیے رسی نہیں ہے میرے پاس, بتاؤ کیا کروں. اس نے کہا بس اتنی سی بات, کہنا رسی تو میرے پاس بھی نہیں ہے. کہنا ارے بھائی یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا, رات کو گدھا بھاگ جائے گا ہمارا. تو جو پڑوسی تھا وہ بہت سمجھدار تھا. اس نے کہا نہیں بھاگے گا, بالکل پریشان مت ہو. اس نے کہا یار تم کیسے کہہ رہے ہو. کہنا میں تمہیں جو بتا رہا ہوں ویسے ہی کرنا تم بس. کہنا اچھا ٹھیک ہے. وہ گدھے کے پاس جانے سے پہلے پڑوسی نے کہا جب تم جاؤ تو اس کے گلے میں ایسے کر کے کرنا اور ایسے کر کے ایک گانٹھ لگانا اور ایسے کر کے کھینچتے ہوئے رسی. کہنا یار جب رسی نہیں ہے تو میں کیسے کروں گا. کہنا کرنا بس ایسے ہی کرنا, میں تمہیں بتا رہا ہوں ایسے ہی کرنا. کہنا پھر کہنا اس کو لے جا کے جو کھوٹا لگا ہوا اس میں ایسے کر کے باندھنے کا ایک ایکٹ کرنا, ایک ایکٹنگ کرنا وہاں پر. کہا اچھا پھر کیا ہوگا. کہا گدھا اپنی جگہ کھڑا رہے گا, ہلے گا نہیں, وہیں بیٹھ جائے گا. اس نے کہا ارے یار میرا گدھا بڑا مہنگا ہے بھائی, چلا جائے گا. تمہیں اپنی مذاق کی سوچ رہی ہے. کہا نہیں جائے گا, یہ میں بتا رہا ہوں تمہیں. اس نے کہا چلو بھائی رسک لیتے ہیں, رات کو رسی تو مل نہیں رہی ہے. وہ گیا اور جا کے اس نے گدھے کو پہلے تو کہا ایسے کرے کیا. گدھے نے اپنا منہ آگے کیا, اس نے ایسے کر کے چلو چلا گیا. وہ صبح جب آیا تو وہ گدھا ویسے ہی کھڑا تھا, بالکل نہیں ہلا اپنی جگہ سے. اس نے کہا چلو بھائی اللہ کا شکر ہے گدھا بچا ہمارا, پیسے بچے, اللہ خیر سے ہو گئی بات ختم. اب جب اس کو گدھے کو کام پہ لے جانا تھا, اب وہ گدھے کو مار رہا ہے. گدھا اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں, چل وہ ہل ہی نہیں رہا. اس کو ڈنڈے ونڈے مارے, 2 4 10 ڈنڈے مار دیے, وہ گدھا ہل نہیں رہا ہے اپنی جگہ سے. بہت پریشان. اس نے کہا یار یہ ہوا کیا جادو کیا ہے پڑوسی نے, یار ہل نہیں رہا ہے. اب وہ دوبارہ گیا پڑوسی کے پاس, کہنے لگا بھیا یار تو نے بتایا تو بہت صحیح تھا, وہ میں نے باندھا وہ اپنی جگہ کھڑا ہے, لیکن اب ہم اسے مار رہے ہیں وہ ہل نہیں رہا ہے. کہنا ارے بھائی تم بھی عجیب آدمی ہو یار, ارے وہ گدھا ہے. کہنا کیا کوئی غلطی ہو گئی. کہا نہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے, بس اب تم جاؤ اور تم جا کے رسی کھولنے کی ایکٹنگ کرو. وہ گیا, اس نے کہا چلو, اور گدھا فوراً چل دیا. آئی بات سمجھ میں. پورے بیان کا خلاصہ ہے یہ. ہم آپ بالکل اسی طرح کچھ چیزوں میں, کچھ مفروضات میں, کچھ اپنے ذہنی خیالات میں, کچھ اپنے جمود میں جس کو ہم نے نام تسلب کا دے دیا ہے, کچھ اپنی ہٹ دھرمیوں میں جس کو ہم نے نام رسوخ فی العلم کا دے دیا ہے, ایسی ہی جکڑ بندیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور ہم کو باندھ لیا گیا ہے. اور اس کے بعد ہم بہت خوش ہیں کہ ہم بندھے ہوئے ہیں. اور جب ہم کو کوئی نکالنے کے لیے آتا ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو آلریڈی بندھے ہوئے ہیں بھائی, ہمیں نکالنے کی کوشش کرو, ہمیں بندھے ہوئے ہیں, پہلے ہمیں کھولو. تو وہ کھولنے کی پوری ایکٹنگ کرنی پڑے گی, پورا نکالنا پڑے گا, تب چلانا پڑے گا, تب آدمی چلے گا. اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہر سال بتایا جاتا ہے کہ دیکھو جلوس نکالنا صحیح نہیں ہے. ہر سال بتایا جاتا ہے. رمضان آ رہے ہیں ابھی, رمضان کے 10 مسئلے کامن ہیں, ہر سال پوچھے گا. رمضان میں ناخن کاٹ سکتے نہیں کاٹ سکتے, خط بنا سکتے نہیں بنا سکتے, داڑھی بنا سکتے نہیں بنا سکتے, بال کٹوا سکتے نہیں کٹوا سکتے, رمضان میں بیوی کے پاس لیٹ سکتے ہیں نہیں لیٹ سکتے, اس کو بوس و کنار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. ہر سال پوچھے گا, ہر رمضان میں یہ مسئلے پوچھے گا. اور رمضان چلے جائیں گے, پھر اگلا رمضان آئے گا, پھر پوچھے گا. بقرعید آئے گی, پوچھے گا ناخن کاٹنا کب سے چھوڑنا ہے, داڑھی کاٹنا, وہ خط بنانا کب سے چھوڑنا ہے. بھائی مستحب ہے, رکھ لو اچھی بات ہے, نہ کاٹو اچھی بات ہے, ضرورت پڑ جائے کاٹ لو. نہیں,
میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز و بزرگوں، اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہو تو بات کا خلاصہ صرف یہ ہے، محنت کے دو دائرے، ایک اپنے اوپر محنت اور ایک اجتماعیت کو قائم کرنے کی محنت۔ اپنے اوپر محنت، 4 چیزیں اپنے اندر لانی پڑیں گی، یہ آئیں گی تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوگا، اور وہ اگلا مرحلہ اجتماعیت کا ہے۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، 10-20 سال آدمی کو لگ جاتے ہیں، تب جا کے اکٹھا ہوتے ہیں کچھ لوگ۔ جنگ بدر کب ہوئی ہے؟ سن 2 ہجری میں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے تقریباً 12-13 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس 12-13 سال کی نبوی محنت میں کتنے لوگ جمع ہوئے تھے؟ 313۔ حضور کی محنت، حضور کا جہد اور حضور کی دعائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور آہیں، اس کے بعد آپ سوچئے 9، 10، 12، 10، 11 سال کی محنت کے بعد کتنے لوگ جمع ہیں؟ 313۔ اور جب وہ 313 جمع ہو گئے اور ایک مظاہرہ ہو گیا، اللہ نے جنگ بدر میں جیت دے دی، پھر اس کے بعد محنت بڑھنا شروع ہو گئی اپنے آپ۔ بالکل اسی طرح جب آپ آج کوئی کام کریں گے مخالفت ہوگی۔ جو کام کرنے والا ہے وہ 3 باتیں سن لیں۔ نمبر 1، کام کرے گا، کام ہو رہا ہے، مخالفت ہوگی۔ نمبر 2، کام کر رہا ہے، حسد ہوگا۔ نمبر 3، کام کر رہا ہے، گالیاں پڑیں گی۔ اب اگر گالیوں سے ڈر رہے ہو، مخالفت سے ڈر رہے ہو اور حسد سے ڈر رہے ہو، کام چھوڑ دو، ایک طرف بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھو، تسبیح پڑھو، ہر کوئی مسافہ کرے گا انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آگے کہ حضرت بس دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور کام کرو گے تو گالیاں پڑیں گی، کام کرو گے تو حسد ہوگا۔ امام شامی کا مشہور مقولہ ہے، شر الناس من لا حسود له، بدترین انسان وہ ہے جس سے کسی کو حسد نہ ہو۔ آپ سے حسد ہو رہا ہے تو کہیے اللہ آپ نے کیا خوبیاں عطا فرما دی، مالک کرم ہے آپ کا، اے اللہ ان کے شر سے ہمیں بچا لیے، بس ختم ہو گئی بات۔ محنت کرتے رہیے، اپنے مشن پہ ڈٹے رہیے، اللہ کی طرف سے مدد بھی انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو کوئی کام شروع کریں پھر اس پہ ڈٹ جائیں اور جمے رہیں اور اپنی پوری طاقت اور قوت اس پہ لگا دیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آنی شروع ہو جائے گی۔ اور جتنے بھی لوگ آپ سے حسد کرنے والے اور جلنے والے اور مخالفت کرنے والے جتنے لوگ ہوں، جب وہ مخالفت کریں تو ایک بات دیکھ لیجئے، آپ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ گورنمنٹ کی بڑی سخت نگاہ ہے آپ کے اوپر اور کل بہت بڑا چھاپا پڑنے والا ہے آپ کے اوپر۔ حضرت نے فرمایا اچھا؟ حضرت نے سر جھکایا اور 2 منٹ کے بعد سر اٹھایا، کہا کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں۔ کہا حضرت آپ نے سر جھکا کے دعا کی تھی کیا؟ کہا نہیں، میں نے سر جھکا کے اپنا تجزیہ کیا تھا کہ کوئی کام خلاف سنت تو نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف تو کوئی کام نہیں ہے۔ کہا 1.5-2 منٹ کے بعد اندازہ ہوا الحمدللہ کوئی کام ایسا نہیں، پھر کوئی پرواہ نہیں، کرتے رہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، پیاروں، اس بات پر آئیے کہ جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے تحت ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کام کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ ہمیں انفرادی محنت بھی کرنی ہے اور انفرادی محنت کو انشاءاللہ اجتماعی محنت میں بھی بدلنا ہے۔ انڈیویڈولز پر بھی محنت کرنی ہے، طلباء پر بھی محنت کرنی ہے، جوانوں پر بھی محنت کرنی ہے، اور ساتھ میں پھر ان سارے لوگوں کو جمع کر کے ایک بڑی محنت میں کنورٹ کر دینا ہے۔ اس کے لیے محنت بھی لگے گی، کوشش بھی لگے گی، اور آپ کا سرمایہ بھی لگے گا، اور ٹائم بھی لگے گا، اور وقت بھی لگے گا، اور صلاحیت بھی لگے گی۔ آپ کو رت جگہ کرنا پڑے گا، محنتیں کرنی پڑیں گی، کوشش کرنی پڑیں گی۔ کوئی سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، کوئی بھی بات آپ سے کی جا سکتی ہے، کوئی بھی کوشچن آپ سے پٹ اپ کیا جا سکتا ہے۔ آپ طلباء اور کام کرنے والوں کے درمیان جائیں گے، طرح طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، مشورے آئیں گے، عجیب عجیب باتیں پوچھی جائیں گی۔ یہ سب ان سب چیزوں کے لیے مائنڈلی پریپیئر ہونا پڑے گا، محنتیں کرنی پڑیں گی، بہت محنت، کوشش، اتنی کوشش کہ آنکھوں میں ڈورے پڑ جائیں، اتنی کوشش کہ آنکھیں لال ہو جائیں، اتنی کوشش کہ لوگوں کو ترس آنے لگے کہ بھیا اب تو بند کر دو، اب تو چھوڑ دو، تب جا کے پھر فکری امامت ملا کرتی ہے اور انسان آگے جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور سیرت کی روشنی میں جو چیزیں میں نے بتائیں، آج کے دور کی بنیادی جو ہماری مشکلات ہیں اور ان کے جو حل میں مختصر سی میں نے گفتگو کی، اللہ اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے کرم سے ہمیں ایک نئے انداز پر، ایک نئے طرز پر ہمیں کھڑا کر کے اللہ رب العزت اپنے دین کی خدمت ہم سے لے لے، اس کی دعائیں مانگا کریے۔
نا زندگی بہت چھوٹی ہے اور بہت مختصر ہے. ہم اگر اللہ کے دین کے کام آ جائیں یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے. ہر ایک کا کام الگ الگ ہے. کسی کا کام قلم سے ہوگا, کسی کا زبان سے ہوگا, کسی کا اعانت سے ہوگا, کسی کا مدد سے ہوگا, کسی کا صرف پیٹھ پر ہاتھ رکھ دینے سے کام ہوگا کہ کوئی بڑا ہے وہ پیٹھ پر ہاتھ رکھ دے, بیٹا تم کام کرو, ہم تمہارے ساتھ کرو, بیٹا کام کرو. یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی اللہ کا نیک بندہ پیسے سے مدد کرے گا, کوئی اللہ کا نیک بندہ وقت دے کر مدد کرے گا, کوئی قلم سے لکھ کر آپ کی مدد کرے گا, کوئی بول کر کرے گا. یہ سب آپ کے ساتھی ہیں. ان کو لے کر اٹھیے اور ایک اجتماعی محنت میں تبدیل کر دیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی محنت ایسے ہی شروع ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی تھی. اور یاد رکھیے ہمارا کام محنت کرنا ہے, ہمارا کام عمل کرنا ہے. ہم اس کے بالکل ذمہ دار نہیں ہے کہ اس عمل پر نتیجہ کیا آنے والا ہے. ہاں ہم دعا مانگیں گے, کوشش کریں گے نتیجہ ہمارے حق میں آئے, اللہ آپ کا کرم ہے. نہیں آئے کل اللہ کے میدان, قیامت کے میدان میں اللہ ہم نے کوشش کر لی تھی, جو ہم سے ہو سکا وہ کر لیا تھا, باقی سب آپ کے اختیار میں ہے. تو بس یہی کرنے کا کام ہے کہ ہم ایک جگہ جمع ہو کر کسی معلم کے سامنے اپنے آپ کو پہلے نمبر پر تعلیم کے لیے پیش کریں گے انشاءاللہ. شرمائیں نہیں, بالکل نہ شرمائیں کہ میں اتنا بڑا ہو کر میں اب تعلیم حاصل کرنے جاؤں گا. نہیں, آپ سیکھنے آئیے تب پتہ چلے گا. عقائد کا یہ حال ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. بچے میرے پاس پڑھنے آئے, ابھی ٹونڈلا کی بات بتا رہا ہوں. تو ایک نے پتہ ہے کیا کہا, میں کہا کہ مولانا صاحب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کا قرآن الگ ہے, تمہارا الگ ہے. مجھے سر پکڑ کے بیٹھا ہوا, کہہ لیں اور ہمیں یہ بتایا گیا قرآن اصل جو ہے وہ کلیئر میں ہے, کلیئر میں ہے قرآن اصل. اور ایک بابا ہیں بہت عمر ہے ان کی, وہ اس قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں اور پھر ضرورت کے تحت وہاں سے قرآن آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا. یہ مسلمانوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. وضو کر کے یہ میرے مشاہدات بتا رہا ہوں. وضو کر کے اتر رہا ہے اور اترنے کے بعد جب وضو خانے سے کھڑا ہو رہا ہے, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یا اللہ مدد فرما, کہتے ہیں نا اے اللہ, کہتے ہیں میں کانوں سے سن رہا ہوں یا خواجہ غریب نواز مدد. یہ حال ہے. آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد آئے گی, آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی. ابھی تو بیس کلیئر نہیں ہے, ابھی تو بنیادیں ہلی ہوئی ہیں. آپ ان ہلی ہوئی بنیادوں پر عمارتیں کھڑی کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ حال ہے. اور ڈر رہے ہیں, آپ صاف بات کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں کہ آپ صاف بات کریں گے تو لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. نہیں, کچھ نہیں ہوتا کسی کے خلاف ہونے سے. جب اللہ چاہتا ہے, بس اللہ ہی جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اس لیے بنیادی طور پر اپنے آپ کو تعلیم کے لیے پیش کریں, علم کے لیے پیش کریں, سیکھنے کے لیے پیش کریں. سیکھتے رہیں, ساری زندگی سیکھتے رہیں. میں اپنی ذاتی ایک بات بتا کے یہ بات پوری کروں. میں جب بھی صبح مدرسے پہنچتا ہوں, پڑھانے کا کام تو کم ہوتا ہے, اس کے بعد 3-3.5 گھنٹے میرے پاس رہتے ہیں. تو میں روزانہ صبح پہنچ کے پڑھانے سے جب فارغ ہو جاتا ہوں تو میرے پاس 3-3.25 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. تو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ سے بات کرتا ہوں, اور میری اپنے آپ سے بات یہ ہوتی ہے کہ تم بالکل جاہل آدمی ہو, تمہیں ابھی کچھ بھی نہیں آتا ہے, ابھی بہت کام سیکھنے کا باقی ہے. چلو اب سیکھنے کی محنت میں لگ جاؤ. پھر اللہ کا فضل شامل حال رہتا ہے. 2-3-3.5 گھنٹے جتنا اللہ توفیق دیتا ہے اس میں اللہ پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے. اس میں لگے رہتے ہیں, کام کرتے رہتے ہیں. ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کون کیا کہے اور کون ہمیں اچھا سمجھے یا برا. لیکن میرے بھائی بات حقیقت ہے, یہ حالات سنگین ہیں. سیکھنے پہ آئیے اور سیکھنے کے بعد لوگوں کو سکھانے کی محنت پر لگیے. جب آپ سیکھیں گے نہیں تو سکھائیں گے کیا؟ جب آپ کو آئے گا نہیں تو آپ لوگوں کو پہنچائیں گے کیا؟ جب آپ کے اندر کچھ ہوگا نہیں تو لوگوں کو دیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس مبارک شریعت اور اس دین کی اے اللہ اپنے کرم سے ایک سچے خادم کی حیثیت سے اللہ ہمیں قبول فرما لے اور ہمیں اپنے کاموں میں اخلاص عطا فرما دے. اور اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمین.